بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام شہاب الدین مزاری ہے۔ دیکھیں، اگر ہم یہودیوں کی تاریخ پہ جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ یہودی ایسے ان کو ماریں پڑ رہی ہیں اور وہ غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، جیسے کہ فرعون کے دور میں ہوا۔ اور بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی بڑے مزے کی زندگی گزار رہے ہیں اور ان کے جو نبی ہیں وہ پوری دنیا کے بادشاہت کر رہے ہیں اور بڑے خوشی والی زندگی یہودی گزار رہے ہیں، جیسے حضرت سلمان علیہ السلام کے دور میں ہوا۔ تو یہودیوں کی زندگی میں اونچ نیچ بہت زیادہ آیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ایک ایسی بستی جس کے مکینوں کو ہم نے وہاں سے بے دخل کر دیا اور وہ اس وقت تک وہاں پہ واپس نہیں آ سکتے جب تک کہ یاجوج ماجوج ان کی مدد نہ کرے۔ تو یہ کون سی بستی ہے اور اس کے مکین کون ہیں؟ اس کے بارے میں علماء کا اتفاق ہے کہ یہ یہودیوں کی ہی بستی ہے۔ یروشلم، بیت المقدس، موجودہ جو اسرائیل ہے یہ والا ایریا، اور یہ وہاں کے جو مکین تھے یہ یہودی تھے۔ ان کو اللہ رب العزت نے آخری دفعہ کب وہاں سے نکالا؟ جب انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننے سے انکار کیا اور ان کو کروسیفائی یعنی سولی پہ چڑھانے کی ان کو کوشش کی۔ ابھی ہم یہودیوں کے تھوڑا سا پیچھے دور میں چلے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کی ہسٹری یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے 1000 قبل مسیح میں جو یہودیوں کا جو دارالخلافہ بنایا وہ یروشلم کو بنایا۔ 40 سال کے بعد حضرت سلمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی وہاں پہ تعمیر کیا اور حضرت سلمان علیہ السلام پوری دنیا پہ اس وقت حکمرانی کر رہے تھے۔ پھر اس کے حضرت سلمان علیہ السلام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد 580 قبل مسیح میں بیبیلونینز جو تھے، جو عراق کے تھے باشندے تھے، انہوں نے یروشلم پہ حملہ کیا، یہودیوں کو مارا اور کئیوں کو اکثرت کو وہاں سے نکال دیا اور ان کا جو ہیکل سلیمانی تھا اس کو توڑ پھوڑ دیا۔ پھر اس کے بعد 50 سال کے بعد سائرس جو کہ ایران کا کنگ تھا، پرشین کنگ تھا، اس نے یہودیوں کو دوبارہ وہاں پہ آنے کی اجازت دی بیت المقدس میں، اور وہاں پہ ان کو رہنے کی اجازت دی۔ پھر الیگزینڈر دا گریٹ، اسکندر اعظم بھی جس کو کہا جاتا ہے، 332 قبل مسیح میں اس نے یروشلم پہ حملہ کیا اور اس کو فتح کر لیا۔ پھر 37 قبل مسیح میں جو کنگ ہیروڈ تھا اس نے دوبارہ سے ہیکل سلیمانی کو تعمیر کیا۔ اچھا، یہ بات نوٹ کرنے والی ہے کہ یہ جو ہیکل سلیمانی ہے جس کی دیوار ایک بچی ہوئی ہے، یہ اوریجنل وہ نہیں ہے جو کہ حضرت سلمان علیہ السلام نے بلڈ کی تھی، کیونکہ سلمان علیہ السلام کے جو بلڈ کی جو ہیکل سلیمانی تھا اس کو آلریڈی بیبیلونین نے 580 قبل مسیح میں اس کو تباہ کر دیا تھا۔ یہ وہ ہے جو کہ 37 BC قبل مسیح میں کنگ ہیروڈ نے دوبارہ سے بنایا تھا۔ اچھا، اس سے تھوڑا سا آگے آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 30ویں صدی عیسوی میں ان کو کروسیفائی کرنے یعنی سولی پہ لٹکانے کی کوشش کی، اور اس میں یہودی انوالو تھے۔ اس کے بعد میں 70 مسیح میں صدی عیسوی میں رومنز نے حملہ کیا اس کے اوپر، یروشلم کے اوپر، اور ہیکل سلیمانی کو توڑ پھوڑ دیا، لیکن اس کی ایک دیوار بچ گئی جس پہ ابھی جا کے یہودی جو عبادت آہو گریا کرتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور پھر صحابہ کا دور۔ اس میں جو عیسائی تھے انہوں نے مسلمانوں کے حوالے کر دیا بیت المقدس، اور یہ بغیر لڑے ہوئے ہی مسلمانوں نے فتح کر لیا بیت المقدس کو۔ لیکن عیسائیوں نے یہ ایک شرط رکھی مسلمانوں کے ساتھ کہ آپ یہودیوں کو یہاں پر آ کر آباد ہونے کی اجازت نہیں دیں گے۔ کیوں؟ ظاہر ہے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سے محبت کرتے تھے، اور جب ان کے نبی کو یہودیوں نے سازش سے سولی پہ لٹکانے کی کوشش کی، ظاہر سی بات ہے ان کے دل کے اندر نفرت تو ہوگی ان کی۔ اب یہ اس وقت سے لے کر پہلی جنگ عظیم تک یہ مسلمانوں کے قبضے میں ہی رہی۔ پہلے جنگ عظیم میں برطانیہ نے
مسلمانوں کے قبضے سے یروشلم کو لے لیا اور اپنے قبضے میں کر لیا، اور اس کے بعد میں یہودیوں کو اس بات کی اجازت دی کہ وہ وہاں پہ جا سکتے ہیں اور وہاں پہ اپنی آبادی کاری کر سکتے ہیں، لیکن وہاں پہ ایک مکمل طور پہ کسی ملک اسرائیل وغیرہ کا قیام نہیں تھا۔ اس وقت میں وہ فلسطین ہی تھا، ظاہر سی بات ہے۔ لیکن 1948 میں اسرائیل کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اسرائیل کے قیام کے 20 سال بعد تک جو ویسٹ جیروسلم تھا یہ کنٹرول کر رہا تھا اسرائیل، جبکہ ایسٹ جو یروشلم تھا یہ کنٹرول کر رہا تھا جارڈن۔ لیکن 1967 کے وار کے بعد میں جو مسلمانوں اور اسرائیل کے درمیان میں لڑی گئی، جس میں مسلمانوں کو بری طرح سے شکست ہوئی، اس کے بعد اسرائیل نے پورے کے پورے یروشلم پہ قبضہ کر لیا۔ لیکن یہودیوں کا آگے کیا، ان کی ایمبیشن کیا ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے تورات میں لکھا ہوا ہے کہ جو ہولی لینڈ ہے، جو ارض مقدس ہے، یہ دریائے مصر ریور آف ایجپٹ سے لے کر دریائے فرات ریور آف یوفریٹیز تک پھیلا ہوا ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ پورا کا پورا ایریا اسرائیل کے اندر ہی آ جائے۔ میں نے آپ لوگوں کے سامنے کھولا ہے، جس میں گرین جو ایریا ہے یہ فلسطین کا ایریا، اور جو وائٹ ایریا ہے جو اسرائیل کا ایریا ہے۔ 1947 میں اسرائیل کا قیام عمل میں لایا گیا، اور 1947 سے پہلے یہودیوں کو وہاں بھیجا جاتا رہا فلسطین کے ایریے میں، اور وہاں پہ ان کی آباد کاری ہوتی رہی، اور اس میں برطانیہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے، امریکہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے، یورپ کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اور نو ڈاؤٹ رشیا سے یہودی بھی آ رہے تھے اور یہاں پہ آباد ہو رہے تھے۔ اب دیکھیں کہ یہ جو گرین پٹی ہے یہ ہے فلسطین کی، اور جو وائٹ پٹی ہے یہ اسرائیل کی ہے۔ آپ دیکھیں کہ 1947 میں تو چونکہ کوئی اسرائیل کا ایریا نہیں تھا، 1947 میں جب پارٹیشن ہوئی اس وقت میں اسرائیل کا کتنا چھوٹا سا ایریا، باقی سارا فلسطین کا ایریا ہے۔ 1949 سے 1967 تک دیکھیں کس طرح اسرائیل نے آدھے سے زیادہ فلسطین پہ قبضہ کر لیا، اور یہ جو آپ کے لیفٹ سائڈ پہ چھوٹی سی پٹی دکھائی دے رہی ہے یہ غزہ کی پٹی ہے، اور دوسری طرف جو بڑی پٹی دکھائی دے رہی ہے یہ ویسٹ بینک کی پٹی ہے۔ اچھا، اس کے بعد میں ابھی کرنٹ آپ اس کی سچویشن کو دیکھ لیں کہ غزہ کی پٹی کتنی چھوٹی سی رہ گئی ہے، اور ویسٹ بینک جس کی چاروں طرف اسرائیل آباد ہے وہ کتنا چھوٹا سا رہ گیا ہے۔ اور ابھی جو لیٹسٹ جو حملے ہو رہے ہیں، جو غزہ کی پٹی پہ جو لیٹسٹ حملے ہو رہے ہیں، اس میں یہی کیا جا رہا ہے کہ فلسطینیوں کو مزید وہاں سے بے دخل کیا جا رہا ہے، اور مزید بعد میں یہودیوں کی یہاں پہ آباد کاری کی جائے گی۔ یہاں پہ میں نے یہ ریور یوفریٹیز دریائے فرات اس کو مارک کیا ہے، اور اس طرف دریائے نیل اس کو مارک کیا ہے۔ وجہ یہ ہے یہودی یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بیچ کا جتنا بھی ایریا ہے یہ ہولی لینڈ ہے، ارض مقدسہ ہے، اور ان کی کتاب کے مطابق یہ ارض مقدسہ، تورات کے مطابق یہ ارض مقدسہ اللہ رب العزت نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہودیوں کو بغیر کنڈیشن کے دے دیا ہے، اور اس پورے ایریے میں یہودی آباد ہونے چاہیے، اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ان کے نبی آنے والے ہیں جو ہمارے مطابق اینٹی کرسٹ ہیں یا دجال ہیں، جس کے ذریعے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا پہ اسرائیل حکمرانی کرے گا، یہودی حکمرانی کریں گے، جیسے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں حکمرانی کرتے تھے۔ یہ میں اس کو تھوڑا مارک کر لوں تو آپ کو واضح ہو جائے گا کہ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں سے لے کر اور یہاں تک پورا اسرائیل کے اندر آ جائے، جس میں سوریا کے کچھ ایریاز ہیں، لیبنان کے ایریاز ہیں، جارڈن کے ایریاز ہیں، اور مصر کے بھی کچھ ایریاز ہیں۔ یہ ان کی منصوبہ بندی ہے، اب اللہ کی منصوبہ بندی یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔